دوستوں نے بات کی کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں گفتگو کی جائے، وقت کی فضائل بیان کیے جائے۔ اگرچہ اہل تشیع حضرات ان ایام میں ایام فاطمیہ کے نام سے دن مناتے ہیں، ہمارے یہاں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا جو انتقال ہے وہ رمضان المبارک میں منایا جاتا ہے۔ بہرحال تاریخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انتقال تو ہوا ہے، چاہے رمضان میں یا ان دنوں میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ یہ اختلاف کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے، اور دوسرا اس میں سے وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری بیٹیوں بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام، پہلے تو یہ علیہ السلام پر بات کر لیتے ہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام ہونا چاہیے، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے، اور اولیاء کرام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ۔ یہ کسی حدیث سے یا کسی صحابی سے یا تابعی تابعی سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ علیہ السلام رحمت اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی ہو، معنی میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو۔ دوسرا، ابھی آپ نے نماز پڑھی تو نماز میں تحیات میں آپ بیٹھے اور آپ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام۔ آگے کیا کہا آپ نے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو ہم پہ، سلام علینا، سلام ہو ہم پہ اور اللہ کے نیک بندوں پہ۔ تو جو سلام مجھ پہ تجھ پہ ہو سکتا ہے اور نماز میں ہو سکتا ہے، اور نماز کے بھی واجب حصے میں ہو سکتا ہے، عبدہ و رسولہ تک تحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو واجب حصے میں جب میں اپنے اوپر سلام پڑھ سکتا ہوں، نہیں پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی، آمدن میں پڑھوں گا۔ سلام بھی کس طرح؟ اپنے اوپر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو حضرت فاطمہ زہرا تو وہ ہے، حضور فرماتے ہیں میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرے سارے صالحین ایک طرف اور سیدہ فاطمہ زہرا کی شان اور عظمت ایک طرف۔ تو جب ایک نیک بندے کو سلام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، یا محفل میں جاتے ہیں آپ تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تم پر سلام۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ تم پر سلام، مجھ پر سلام، نماز میں ہم اپنے اوپر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین پر سلام۔ تو یہی لفظ اگر حضرت فاطمہ زہرا کے لیے یا امام حسن یا امام حسین یا ان کے لیے بول دیا جائے تو حرج ہے۔ جو میرے اوپر جائز ہے، تیرے اوپر جائز ہے، اور اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، اور جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ افضلیت والا ہوتا ہے اور جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو جو سلام مجھ پہ جائز، تجھ پہ جائز، نماز میں، اسی طرح آپ قبرستان جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قبرستان میں کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام۔ قبروں میں ضروری نہیں کہ سارے صالحین ہوتے ہیں، ان میں نیک اولیاء بزرگ ہماری طرح بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کوئی قبرستان ہو جس میں کوئی فاسق فاجر بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو اب یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے جو نیک ہیں ان پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام، نیک ہے کہ گناہگار ہے۔ سلامتی کا معنی یہی ہے کہ اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو اللہ اس کو سلامتی عطا فرما دے، عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ تو سلام۔ دوسرا،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حضور کی بیٹی ام کلثوم کا نام لکھا ہے نا، تو کلثوم علیہ السلام لکھا ہے۔ حضور کے چھوٹے سے بیٹے، حضور کا بیٹا چھوٹا نہیں ہے، عمر کے اعتبار سے چھوٹا کہہ رہا ہوں، وہ حضور کا بیٹا ہے، چھوٹا اس معنی سے کہہ رہا ہوں، ورنہ ساری امت ان سے چھوٹی ہے، حضور کا بیٹا ہے۔ ہاں جی، لیکن اس کا متعلق بخاری میں بھی، ترمذی شریف میں بھی اور دیگر حدیث شریف کی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، حضرت فاطمہ کے ساتھ لکھا، حضرت علی کے ساتھ لکھا ہوا ہے علیہ السلام۔ تو امام بخاری زیادہ سمجھتے ہیں، امام ترمذی زیادہ سمجھتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کے آپ مقلد ہیں، وہ جہاں بھی ائمہ کا ذکر کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت کا، کیونکہ آپ نے امام جعفر صادق کا دور پایا ہے، اور امام جعفر صادق اور امام زین اللہ امام باقر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہے، اور ان سے جب پہلی ملاقات ہوئی نا امام جعفر صادق کے ساتھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، نام یاد کر لو، ہاں کوئی پکڑ لے کہ اپنے امام کا نام لو، ابو حنیفہ کنیت ہے، امام اعظم لقب ہے، اور نعمان بن ثابت نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب پہلی ملاقات ہوئی نا امام جعفر صادق کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں شاگرد اس معنی میں نہیں، وہ مفتی مشہور ہو چکے تھے، بحیثیت مفتی امام اعظم کی شہرت دنیا میں ہو چکی تھی، اس لیے پہلی ملاقات میں امام جعفر صادق نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو قیاس کو اہمیت دیتا ہے، یعنی پہلی ملاقات میں یہ سوال ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ امام اعظم پہلے سے مفتی مشہور تھے، مفتی بن چکے تھے، کہ آپ نے افتاء یا قرآن و حدیث ادھر نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، آپ بحیثیت مفتی پہلے سے مشہور ہو چکے تھے، اور آپ ادھر رہتے تھے، کوفے میں رہتے تھے، عراق میں، امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور نہیں ایسے نہیں ہے، میرے متعلق کچھ غلط بات آپ کو پہنچائی گئی ہے، میں قیاس کو وہاں اہمیت دیتا ہوں جہاں پہ قرآن حدیث اور اجماع امت میں بات نہ ملے۔ پھر آپ نے ایک دو مثالیں دی، حضور اگر میں قیاس کو اہمیت دیتا تو انسان کے وجود سے جب بڑا پیشاب کرے تو کتنی زیادہ نجاست نکلتی ہے، اور جب غسل کے لیے ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی نجاست نکلتی ہے، قطرے۔ تو قیاس تو پھر یہ ہے کہ بڑے پیشاب والا جو ہے وہ 10 بار نہ آئے یا وہ نہ آئے، 2 قطرے اس سے کیوں نہ آئے، قیاس تو یہ چاہتا ہے نا، لیکن نہیں کہ میں اس پر قیاس نہیں، اللہ کے رسول نے جس طرح فرمایا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، جہاں مجبوری ہوتی ہے۔ یا دوسری بھی آپ نے ایک مثال دی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی یہ منقول ہے، فرماتے دین جو ہے نا یہ نقل سے سیکھا جائے گا، وہاں حضرت علی کے اس میں موضوع میں ایسے ہے، اور میں دین کو عقل سے نہیں سیکھنا، نقل سے سیکھنا ہے، نقل مراد قرآن و حدیث سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے اگر عقل سے سیکھتے ہیں نا تو موضوع پہ مسح کرتے ہیں نا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ادھر نیچے سے کیا جائے، کیونکہ زمین کو یہ ایسا مس کرتا ہے، یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، عقل یہ کہتی ہے، اور نقل یہ کہتی ہے